اس بزنس کے آغاز سے پہلے ہی عزم کر لیا تھا کہ اس ماہ سیام میں شہریوں کو سستی روٹی مہیا کریں گے، مگر میں ماہ رمضان سے پہلے یہ ڈن کر چکا تھا اپنے دل میں کہ ماہ رمضان میں روٹی 10 روپے کی ہی دینی ہے. معاشی طور پہ لاس ضرور ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا اجر دے گا. میں السلام علیکم ناظرین، KWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر. ناظرین، ماہ مقدس ماہ سیام کے آتے ہی ہمارے ہاں عام طور پر جو تاجروں کا رویہ ہوتا ہے وہ خاصا بدل جاتا ہے. ہر شخص منافع کمانے کے چکر میں ہوتا ہے اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ مہینہ مقدس مہینہ جو ہے در حقیقت ثواب کمانے کا اور اپنی جو ہے نا نیکیاں بڑھانے کا مہینہ ہے. مگر اس مہینے میں، اس ماہ مقدس میں جو عام دنوں میں چیزیں جو کم قیمت پر بھی دستیاب ہوتی ہیں اور اس ماہ میں ان کا استعمال بڑھ جاتا ہے، ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں. خاص طور پہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ایک عام آدمی، ایک عام روزہ دار کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں. عام حالات میں جو ایک وقت کا کھانا جتنی قیمت میں بنتا ہے، ماہ سیام میں تقریباً 10 وقت کے کھانے کے برابر جو ہے وہ اس کھانے کی قیمت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہمارے معاشرے میں منفی رویہ ہے. مگر اس کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ مقدس میں ایک مثال بن جاتے ہیں. تو میں بات کروں گا آج ایک ملتان کے ایک نئے بننے والے ریسٹورینٹ ہوٹل کی، جس میں انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ایسے وقت میں جب ملک میں آٹے کا بحران ہے، لوگ آٹے کی قطاروں میں اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں. تو اس شخص نے اپنے بزنس کے پروفٹ کو تقریباً ختم کر دیا، بلکہ اصل قیمت سے بھی نیچے اس نے ایک سٹینڈرڈ روٹی کو 10 روپے میں دینے کا، روزے داروں کو، شہریوں کو دینے کا عزم کیا اور اس عزم پر عمل پیرا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ہوٹل کے آنر، تو ان سے ہم مزید گپ شپ کریں گے کہ انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ انہوں نے ایک نیا کاروبار شروع کیا اور اس میں اپنا نقصان برداشت کر کے عوام کو، شہریوں کو ریلیف دینا شروع کیا. السلام علیکم. آپ کا نام؟ اکرم سرگانی. اکرم سرگانی صاحب، آپ نے یہ ہوٹلنگ کا بزنس اپنے روزگار کے حوالے سے شروع کیا، مگر آپ نے یہاں پہ شہریوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا ایسے وقت میں جب آٹے کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو آپ نے روٹی جب دوسری جگہ پہ 20 روپے، 25 روپے اور 15 روپے کی مل رہی ہے، آپ نے اسے 10 روپے میں دینا شروع کیا اور وزن بھی پورا اسٹینڈرڈ سائز میں. تو یہ خیال کیسے آیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ آپ کا کویشچن ہے کہ آٹے کے بارے میں آپ کا ایک کویشچن تھا. ابھی ماہ رمضان سے پہلے آٹا 1900 کا ایک 15 کلو کا بیگ مل رہا تھا، مگر جو ہی ماہ رمضان شروع ہوا تو یہ 2200 کو بھی کراس کر گیا. مگر میں ماہ رمضان سے پہلے یہ ڈن کر چکا تھا اپنے دل میں کہ ماہ رمضان میں روٹی 10 روپے کی ہی دینی ہے. تو اس وجہ سے یہ فریش ہے، ہم لوگ یہ نیولی اوپن کیا ہے. بہت اچھا رسپانس ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ ماہ رمضان میں اس میں ہماری لاگت بھی پوری نہیں ہوتی 10 روپے میں، مگر ہم انشاءاللہ پورا ماہ رمضان یہ ضرور دیں گے. تو کہیں کوئی آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دو روز آپ جب 10 روپے کی آپ نے روٹی دینا شروع کی اور شہریوں کا یقیناً رش بھی بڑا ہوگا، تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ اس طرح سے تو میرا لاس ہو جائے گا اور یہ میں نے کیا فیصلہ کر لیا؟ ہاں، اس میں یعنی معاشی طور پہ لاس ضرور ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا اجر دے گا. میں اللہ تعالیٰ کے اجر کے حساب سے ہی یہ کام کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس اتنا کسٹمر ہوتا ہے کہ روٹی پوری نہیں ہوتی ہم سے، اتنا لینے لگی ہوتی ہیں. کہیں سے کہیں گے 100 روٹی ہے، کہیں پہ 50 ہے، کہیں سے 10 روٹی ہے. ایسے ہمارے پاس بہت زیادہ آرڈر ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور انشاءاللہ یہ ماہ رمضان میں مکمل چلے گا. ناظرین، اکرم سرگانی صاحب نے جو یہ بزنس سیٹ اپ کیا ہے، اس میں انہوں نے اس بزنس کے آغاز سے پہلے ہی عزم کر لیا تھا کہ اس ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں، ماہ مقدس میں شہریوں کو سستی روٹی مہیا کریں گے. روٹی غذا کی انتہائی بنیادی چیز ہے اور اس کے بغیر کسی بھی غذا کا کھانے کا ہمارے معاشرے میں تصور نہیں ہے، ہمارے اس خطے میں. اور روٹی کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں روٹی پوری کرنا ہی بہت مشکل کام ہے. اس میں انہوں نے عزم کیا، اگرچہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کم قیمت پر روٹی دینے کی وجہ سے انہیں معاشی طور پر تو نقصان ہو رہا ہے، مگر
ان کی دلی تسکین ہو رہی ہے. جس عزم کا اعادہ انہوں نے کیا تھا کہ شہریوں کو اس مقدس ماہ میں سستی روٹی مہیا کریں گے, اس عزم کے ساتھ یہ استقامت کے ساتھ ماہ رمضان کے آخری ایام تک, آخری روزے تک اس استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہیں گے. محمد اکرم سرگانی جو ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کا ایک مثبت چہرہ ہے. اس لحاظ سے ان کا یہ فیصلہ اور یہ ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے کہ دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ماہ سیام میں زیادہ منافع فوری کرنے کے لیے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بھی اس ماہ مقدس کی برکتوں اور اس کی جو رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے ذخیرہ اندوزی سے بچیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم قیمت پر رکھیں. اور جیسے محمد اکرم سرگانی صاحب نے اپنے یہاں پہ یہ سسٹم کیا اپنے ہوٹل میں, تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی شہریوں کو ریلیف دے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے. اچھا یہ بتائیے گا اکرم سرگانی صاحب کہ روٹی کے علاوہ باقی جو کھانے ہیں اس میں بھی آپ نے کوئی قیمتوں میں کوئی ریلیف یا کوئی اس قسم کا کوئی شہریوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارا یہ ہوٹل بنانے سے پہلے میں تقریباً 1 مہینہ اس ایریا میں ہوٹل سے کھانا کھاتا رہا ہوں. تو جہاں پہ آپ دال کھائیں, سبزی کھائیں یا چکن یا گوشت کھائیں آپ, تو آپ کو ایک ہی فلیور ملے گا اور دال بھی آپ کو شوربے والی ملے گی. مگر ہم نے جو انٹروڈیوس کروایا ہے وہ پیور چیزیں ہیں اور ریٹ بھی ان سے 10-20 روپے پر ہیڈ کم رکھا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت بزنس ہے, ہمارے پاس دودھ کا چلر ہے, بزنس ہے. ہمارے سامنے ایک دکان ہے, بڑی دیر سے ہے, وہ 140 روپے دودھ پر لیٹر سیل کر رہے ہیں, بٹ ہم خالص دودھ کسی پانی یا کیمیکل کی ملاوٹ کے بغیر آپ 120 روپے میں سیل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب اس میں سے وہ جیسے کریم وغیرہ نکالی جاتی ہے وہ بھی نہیں نکالی جاتی؟ نہیں, کریم کا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کریم نکالیں یا اس کی ملائی بھی نکال لیں. تو بالکل ہم خالص دودھ دیتے ہیں. جیسے ہی ہمیں رسیم کرتے ہیں ہم اس کی لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں, LR کرتے ہیں, فیٹ چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو چیلر میں ڈالتے ہیں, پورا پروسیس رکھتے ہیں. ایٹ اے ٹائم ہم اس کی جو مینٹین رکھنا ہے ٹمپریچر وہ بھی رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم 120 میں دیتے ہیں دودھ. اور لوگ اس وجہ سے بہت خوش ہیں ہمارے اس ایریا کے لوگ. سفید پوش لوگ جو ہے نا, آپ نے ریسنٹلی یہ شروع کیا ہے, وہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے اس علاقے کے لوگ پر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے جیسے دیگر کاروباری جو حضرات ہیں ان کو کوئی ماہ مقدس کے حوالے سے میسج دینا چاہیں گے کہ وہ بھی اپنے کاروبار میں 11 مہینے وہ کماتے ہیں, تو 12واں مہینہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ ریلیف دیں؟ کوئی میں صرف 12ویں مہینے کے لیے اپیل نہیں کروں گا, میں تو سارے سال کے لیے اپیل کروں گا کہ اپنا اتنا منافع رکھیں کہ آپ کی روزی روٹی چلتی رہے, آپ کے بچوں کی رننگ چلتی رہے, آپ کا جو ہے سفید پوشی بھی برقرار رہے, لوگوں کو سہولت دیں اور لوگوں کو جینے کا ایک امنگ دیں, جینے کی ایک راہ دکھائیں ان کے لیے. میں بس یہی یعنی کہ ریکویسٹ کروں گا سب دکانداروں سے. کچھ لوگ آٹے میں نمک کے برابر اچھے لوگ بھی ہیں, بٹ میجارٹی جو ہے ہمارے پاکستان میں وہ ایسے ہی ہے کہ جب بھی ماہ رمضان آئے گا, جب بھی کوئی ایونٹ شروع ہوگا, عید ہوگی, کوئی عاشورہ آ جائے گا یا کوئی ایسا ایونٹ ہوگا, تو وہ آٹومیٹکلی سب چیزوں کی قیمتیں ہیں ایک دم اپ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل. جیسا کہ محمد اکرم سرگانی صاحب نے بتایا کہ جو ہے ان کا, ہم تو یہاں پہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ایک سستی روٹی کا انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے, تو ہم ان کی اس اقدام کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ان کو بطور مثال پیش کرنے کے لیے آئے. مگر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ دودھ ہی خالص دودھ مناسب قیمت پر یہاں پہ انہوں نے فروخت کرنے کا یہ بھی ایک سسٹم بنایا. یہ بھی عوام کے لیے ماہ سیام میں ایک اچھا ریلیف ہے ان کی جانب سے. تو محمد اکرم سرگانی لاشبہ ایک مثبت مثال ہے, مثبت چہرہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور ان کے جو اچھے اقدامات ہیں خاص طور پر سستی روٹی دینا اور سستا دودھ پرووائڈ کرنا شہریوں کے لیے ماہ سیام میں, یہ ایک قابل تقلید عمل ہے. تو ناظرین کوشش کریں کہ ان جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ ان کی تقلید بھی کریں, تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ غلط روایت جو ہے ماہ سیام میں چیزوں کو مہنگا کر دینا, اشیاء خورد و نوش کو, اس کا خاتمہ ہو سکے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. ان کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگ یہی طرز عمل اپنائیں.
تو مزید ایسی مفید، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔